9 مئی کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی روح پر حملہ تھا وہ، کسی کی بھی پاکستان، میری پاکستانیت پر حملہ تھا. میں سمجھتا ہوں میرے نظریہ پاکستان، عقائد اور اقبال کے افکار، اس ملک کی روح پر حملہ تھا وہ، اور وہ حملہ کسی صورت بھی کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے جنہوں نے کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم نہیں تھا. کسی نے بہت بڑی سازش کی ان کے ساتھ اور ان سے یہ کام کروایا، جس سے بھی کروایا. لیکن مجھے یہ علم ہے کہ وہ اس ملک کے دشمنوں نے کروایا، وہ اس ملک کو توڑنے والوں نے کروایا. استعمال ہوئے اس پر سر 4 پیسوں پہ، 4 باتوں پہ، اقتدار پہ استعمال ہو گئے. پتہ نہیں کہ اس کا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کم عقلی سے یا پیسوں سے؟ نہیں، کم عقلی نہیں ہوتی، پیسے ہی ہوتے ہیں. اوکے. اور اقتدار کی لالچ ہوتی ہے فردر کی، کہ جی انٹرنیشنلی ہمیں یوں. وہ لوگ بھی آگے کسی کے اعلی کار ہوتے ہیں، 3 چینل سے بات آ رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. یار آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے جو آپ نے کیا، میرے شہداء کی جو تصویریں، قائد اعظم کا گھر، وہ لالک جان شہید کا، یار فار گاڈ سیک، یار یہ مذاق ہے اس ملک میں ہو رہا. سر یہ روح پر حملہ ہے اس ملک کی. سر پھر کورٹس نے مطلب بہت سارے ایسے لوگ جو انوالو تھے ان کو جواب لے لیں. ریلیف اس لیے دے دیا کہ حکومت سنسیئر نہیں ہے. یہ حکومت جو 16 برس سے بیٹھی ہوئی، 16 مہینے سے بیٹھی تھی اور اب بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ پروسیکیوشن میں جا کر اس کو لاک سٹاک اینڈ بارل جو ہے وہ کنفرنٹ کر سکے. اور ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ وہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. دیکھیں نا یار، غریب آدمی جو ہے نا سر، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، انہوں کتنے پڑھو گے تسی؟ ہاں ٹھیک ہے، اب میں نے پڑھ کے بکھاؤ، میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے میرے ماں پہ ہوتا دیتا جاؤ، انہوں نے میانی صاحب جا کے پڑھ لو. ٹھیک ہے سر، اگر میں نے کچھ بنایا تو آپ مجھے پکڑ لیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے بات، یہ ہے پرابلم اس ملک کا. اوکے. آپ کے سارے جو آپ کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں ایک کمزوری اور آپ کی کمزوری، اور ہر چیز آپ پہ آپ کی کمزوری ہے نا یار. کس کو نہیں پتا کہ کون کھربا پتی ہو گیا ہے ایک بھٹی سے؟ کس کو نہیں پتا کہ زرداری صاحب کرائے کا سنما چلایا کرتے تھے اپنے والد کا؟ عمران خان صاحب کیا تھے کس کو پتا نہیں ہے؟ اب 350 کنال کے گھر میں رہتے، کو پوچھتا ان کو یار؟ وہ تو کہتے ہیں ان کی بیوی نے گفٹ. او یار بیوی بس چھوڑ دینا سر، دیا ہوگا. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، نہیں دیا ہے، فائن. کیا کیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ جو آپ نے 9 مئی کیا، آپ نے پاکستان کی جڑوں میں پانی دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے صحت کارڈ دیا، بڑا عوام کے لیے کام کیا. صحت کارڈ، معذرت کے ساتھ میں کسی کی غلط تعریف نہیں کرنا چاہتا، وہ میاں نواز شریف صاحب پہلے اناؤنس کر چکے تھے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے ضلع میں مل رہے تھے، کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے سارے پاکستان میں بانٹ دیا ہے. یہ آپ کی یہ عقل ہے آپ کی کہ آپ اپنے مخالف کی عقل کا استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جنگلہ بس بنا دی، جنگلہ بس بنا دی، جنگلہ بس ماتم کرتے، اور KPK میں جا کے وہی بس بنانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب نے کوئی اچھے کام تو کیے ہوں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ کہ اچھے کام تو سب نے کیے، کوشش تو کی جی. میں نہیں کہتا بالکل اچھے کوئی کام نہیں کیے، لیکن پرابلم یہ رہی کہ پولیٹیکلی جو چیز قائم کرنے جو سسٹم بنانا تھا، اداروں کو اسٹرینتھن کرنا، وہ اس لیے بنا پائے کہ وہ سیلف سینٹرڈ. ان کے ذہن میں آج جو کامیابی انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے لی ہے وہی تھی. میرا جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے سر، اور اسپیشلی لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس میں 2 کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو پاکستان کے کسی لیڈر میں نہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج تک میں نے تو نہیں دیکھی. جی. نمبر 1 وہ ایکسٹراڈنری دلیر ہوتا ہے. جی. نمبر 2 میں، مجھے اور میرا، یہ 3 لفظ اس کی کتاب میں نہیں ہوتے. اوکے. اگر وہ ان 2 چیزوں پہ عمل درآمد کر رہے، ہی بیکمز اے لیڈر. جتنے لیڈرز گزرے ہیں اس ملک کے بہت بڑے، یا سب کانٹیننٹ کے، دنیا کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سیلف لیسلی کام کر رہے تھے. پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کی نظر میں؟ سر ابھی فی الحال تو میں ہی ہوں، مجھ پہ گزارا کریں. اچھا. نہیں ہے، دیکھیے لوگ اچھے، ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہماری پاکستان کی مٹی زرخیز نہیں. یہ لیڈرز پیدا نہیں کر دیتے، لیکن لیڈرز جو پیدا کیے گئے، غلط کیا اسٹیبلشمنٹ میں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ پیدا کیے گئے لیڈر جو ہے نا سر، کون ہے خان صاحب یار، کون ہے نواز شریف صاحب، کون تھے ذوالفقار علی بھٹو؟ لیکن یار فار گاڈ سیک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ پیدا کیے کہ مجھے ایک بتائیے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم یا نرسری کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے جہاں سے پولیٹیکل وزڈم والے لیڈر بنے؟ سر 1982 میں وہ نرسری توڑ دی آپ نے، جو اسٹوڈنٹ یونینز، پولیٹکس جہاں ہو رہی تھی. لیکن وہاں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، چیزیں ایمرج کرتی ہیں آہستہ آہستہ. ہم بھی اس لڑائی جھگڑے کا حصہ رہے. جی. وہ زمانہ
ٹاپ کا تھا لڑائی جھگڑے کا. جی اندازہ ہے مجھے بالکل. ہم تقریباً بالکل ایسے تو سعد رفیق صاحب آیا کرتے تھے اس وقت ایم ایس ایف کے, اب سارے پتا تھا پورے پاکستان میں یوتھ ونگ کے وہ تھے, دورے کرتے تھے, مجھے یاد ہے ساتھ. عرض یہ ہے کہ چیزیں ایمرج کرتی ہیں ڈیو کورس. جس طرح چیز کو آپ سیزن کرتے چلے جاتے ہیں, ایسا چلتی جاتی ہے, تو اس میں کچھ ایولیوشن ہوتی ہے. اس ایولیوشن کا انتظار نہیں کیا گیا اور 83 میں 84 83 میں ضیاء صاحب نے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا پروسیس سارا. اس کا نقصان آج تک ہو رہا ہے اس ملک کو. تو پھر کہاں سے لیڈر پیدا ہو؟ اب یہ دیکھیں نہیں, آپ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیڈر پیدا ہوتے ہیں, ہوں گے. پیسہ ختم کر دیں سیاست سے. الیکشن 25 کروڑ روپے کا ہوتا ہے بھائی جان. میں نہیں لڑوں گا کیونکہ میرے پاس 25 کروڑ نہیں ہے. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, آپ کو 10 کروڑ روپے ہے تو کہ نہیں جی 20-30 ہزار تک گزارا نہیں. یہ ایشو نہیں ہے جی. لیکن 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہم نے ایسا نہیں ہوا. کیا 8 فروری کا جو الیکشن ہوا, آپ اس کو الیکشن صحیح مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اچھا آپ مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں, میں بھی مان جوں گا کہ میں مانتا ہوں. نہیں چلے جو نہیں, آپ میرے بھائی ہیں یار, آپ صحافی ہیں نا یار. آپ کہہ دیں کسی ایک آدمی کو پوچھ لیں بھائی کھڑا میرا, میں اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں. آپ دنیا میں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں, انہوں نے تو پیسے نہیں لگائے یار. فور گاڈ سے آپ کس نے کہا ہے یار؟ اچھا وہ بھی جتنا کون کہتا ہے یار؟ یہی تو میں رو رہا ہوں آپ کے آگے کہ یہ کہتے رجحان ہے سر, اس طرح نہ کریں, یہ غلط کام کرتے ہیں آپ, یہ نہ کریں سر. تو وہ جیت رہے تھے جی, وہ جیت گئے تھے, وہ آپ ان کو جتوا دیں سب کو, کیا ہوگا؟ یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ. اگر یہ ہو جاتا ڈیموکریسی جو اپنی ڈگر پہ آ جاتی. ایک صحیح الیکشن ڈیموکریٹک سسٹم کو ریفربش کر دے گا. کہتے ہیں 79 والا الیکشن جو تھا وہی صرف ایک پاکستان کی ہسٹری میں کسی حد تک, نہیں 79 نہیں 89 سوری 88 والا کوئی اس طرح کا الیکشن. 70 کے الیکشن کی بات ہوتی ہے. نہیں 70 کے نہیں, 70 کے بعد جب زیڈے بھٹو جیتا تھا, پھر 77 میں الیکشن ہوا جب وہ پی ایم اے نے بائیکاٹ کر دیا, اس کے بعد جو ہوا وہ 79 والا ہی تھا. نہیں 79 میں تو 79 تو کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں نا. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے جی, پھر 85 میں الیکشن ہوا جو نان پارٹی بیس پہ ہوا جی. وہ تو آپ کو یاد ہے کس طرح ہوا, جس نے کچھ کہا وہی کہا کہ جا بچہ جیت جا, وہ 77 وہی بات. 77 میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ سر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے, ایک دن بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن تھا. میرے والد تھے, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا, قومی اتحاد نے بائیکاٹ کر دیا تھا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک الیکشن آج تک ٹھیک ہوا, وہ 1970 کا الیکشن تھا جس میں لاک اسٹاک اینڈ بیرل ذوالفقار علی بھٹو کو قوم نے ووٹ دیا تھے اور وہ جیت گئے تھے. اور انہوں نے جیت کے اس ملک کے ساتھ کیا ظلم کیا, وہ آج تک پورے اس وقت کی گئی پالیسیز کو, امپلیکیشنز کو آج تک قوم جو ہے قوم اور قوم کی معیشت بھگت رہی ہے. وہ جو نظام وہ جنرک نیمز اور پرائیویٹ وہ اپنا گورنمنٹ کے اس میں لیا, ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اون کر لیا. یہ پی آئی اے اور یہ ساری چیزیں یہ تب کی برباد ہوئی ہوئی ہے سر. بالکل تباہ ہو گیا سب کچھ. صاحب آپ بار بار 9 مئی کے میں بڑے جذباتی نظر آ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہوا بڑا غلط ہوا, تو یہ اس طرح کے واقعات بنگلہ دیش میں بھی ہوا, کس طرح یہ پاکستان سر بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہوا معذرت کے ساتھ, تو یہاں تو ہماری ناک کٹ گئی نا. دیکھیں ہم آج ایک سیکورٹی اسٹیٹ اس لیے ہیں کہ اس ملک کو بنانے والوں نے جب یہ ملک بنایا تو ہندوستان نے اس دن کہا کہ یہ ملک ہم چلنے نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کیا بنگلہ دیش میں آپ کے ساتھ, اور کس طرح بنگلہ دیش میں اور مکتی بانی بنائی, کیا کیا انہوں نے, اور آپ کا ایک بازو کاٹ دیا. مجھے یاد ہے اس دن میرے والد نے, وہ گرینڈک کا بڑا ریڈیو تھا, انہوں نے اٹھا کے زمین پہ مارا, توڑ دیا, اور میری والدہ اس طرح رو رہی تھی جس طرح خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے. ہم وہ لوگ ہیں, ہمارے جذبات کو, ہمارے نظریات کو ٹھیس پہنچی ہے اس دن. دیکھیں عرض یہ ہے کہ have a heart, یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی ایک عام جھگڑے کا واقعہ نہیں ہے کہ کسی نے ریٹیلیٹ کر دیا. یہ ایک بڑا آئیڈیولوجیکل اور سینسٹیو معاملہ ہے. آپ کی روح کو زخمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملک میں وہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے, ان کی کوشش ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے سنسیئر نہیں ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے اربوں خربوں روپیہ خرچا جا رہا. آج میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ
بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ جی بالکل آپ کو آپ کے مورلز کو، سوشو مورل اتھارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی دیکھیں نا، آپ کی آئیڈیالوجی ٹوٹ گئی. وہ ٹو نیشن تھیوری جو قائد اعظم نے دی تھی، جو آج پوتوں کے دل میں بھی چمک رہی ہے اللہ کے فضل سے. جو باپ مرا ہے اسے مجھے میرے والد نے بتایا کہ اس ملک میں ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ اس ملک کی روح تھی. آج اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو ویک کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ظلم کر رہی ہے اس ملک میں، وہ تو سب کچھ لوٹ کے کھا جاتے ہیں. یہی نا جب ہم تو بھائی وہ اگر وہ اپنے کام میں جو ان کی انڈکشن ہے، فائنینشیل انڈکشن نہیں کریں گے تو وہ شکست کھا جائیں گے. ہندوستان قبضہ کر لے گا اس ملک پہ. اور یہ روح کو بنگلہ دیش میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. ایک کمپین چلی تھی کہ جی یہاں پر لٹریسی بہت ہے، پنجاب سے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں کے رول کرتے ہیں، آپ تو محکوم ہیں، آپ کو تو آزادی نہیں ملی. یہ آزادی جو ہے نا سر، جب ان کو سمجھ آئی جی پھر وہ ان کے ساتھ اب آ گئی. پرسوں انہوں نے یہ کہا، جی پرسوں، کہ ہمیں ہندوستان سے بچنا ہے کیونکہ حسینہ واجد ہندو ایجنٹ تھی. ہمیں پاکستان سے اٹامک امبریلا لینی چاہیے اور اپنے تعلقات بحال کرنے چاہیے. یہ آن دا ریکارڈ کہا پرسوں انہوں نے. گورنمنٹ بالکل ایسے ہی، بالکل. ہم بھی وہی اسی راستے سے گزرے. آپ کا مطلب ہے اب اس وقت جو ہمارے یہ تو جہالت ہے نا کہ اس طرح ہم دیکھیں، ہم ایک اٹامک پاور ہے. جی بالکل. پہلا اسلامی اٹامک پاور ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی مزاح کا خیز بات نہیں ہے. وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سانس، خون، روح دے کر کتنا پریشر لیا ہوگا پوری دنیا کا، اور اپنے آپ کو ان G7 کے علاوہ اٹامک پاور بنایا جس کو آج تک تسلیم نہیں کیا کسی نے. ہم نے تو ایکسپلوژن بھی کر دیے، پھر بھی ہمیں کسی نے گریٹ نیشنز میں نہیں ڈالا ابھی تک. کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں. ان کا پرابلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. مسلمان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. جو مسلمان بکے ہوئے ہیں وہ سب کو پتا کون ہے. وہ بکے ہوئے ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پیسے کما رہے ہیں. یہ بات قوم کو کیسے سمجھائیں؟ ہاں، یہ قوم کو یہ اس ملک کے لیڈر نہیں سمجھانے دیتے. لیڈرشپ یہ بات تو کرے. لیڈر تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیڈر نے تو اس کام پہ لگایا ہے. جس دن لیڈر کو حکومت پہ لے آتے ہیں، لیڈر شروع میں سے ہوا ہے. ہاں، کس نے شروع کیا یہ؟ جب لیڈر آتا تھا تو جب لیڈر حکومت میں تھا وہ کہتا تھا اس سے بڑے جرنیل اچھے کوئی نہیں، اس سے بڑی اچھی فوج کوئی نہیں. جی. جب گورنمنٹ سے چلے گئے. جی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ حکومت میں رہ کے اس ملک کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اغیار کے آگے بیچ رہے ہوں، اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہوں، اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو کس بات کی اسٹیبلشمنٹ ہے پھر وہ؟ بالکل ٹھیک. پھر وہ جا کے صرف سرحدوں میں بیٹھے اور کہتے ہیں جی پالیٹکس میں. اور بھائی پالیٹکس میں تو تم گھسیٹ کے لاتے ہو ان کو اپنے لیے. بالکل اپنے لیے لاتے ہو. اور پھر جب وہ آ کے تمہیں کہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ تم اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہو، تم اس ملک کی معاشرت کو تباہ کر رہے ہو، تم اس ملک کی آئیڈیالوجی کو تباہ کر رہے ہو، یہ مت کرو، تم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. زین صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی بات تھوڑی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے کسی بھی جتنی بھی کرپشن ہو ہمارے سسٹم میں، ہمارے سول بیوروکریسی میں، ہمارے لیڈران کی پکڑی جائے، سزا جزا نہیں ہوتی. صرف فوجی ادارہ ہے جہاں کسی نے پکڑ لیا وہ بچ نہیں سکتا، چاہے جرنیل ہو، چاہے بریگیڈیئر ہو، چاہے کرنل. ٹھیک ہے سر، تو کیا یہ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کرنا اگر وہاں ہے جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہاں، یہاں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو رونا بھائی. بالکل صحیح. بالکل. آج آپ کی سیکیورٹی، آپ کے ٹیررزم کے جو حالات ہیں، اگر اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی، پوری قوم یکسو نہیں ہوتی، تو آپ معذرت کے ساتھ میرے منہ میں خاک، آپ ڈی کے کی طرف جا رہے ہیں، آپ ٹوٹ رہے ہیں. اللہ نہ کرے. یہ جعلی جمہوریت اس ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی سر. آپ اس سسٹم کو درست کرنا پڑے گا آپ کو. کیسے درست ہوگا؟ حل کیا ہے؟ سر ایک دیکھیں، حل بڑا سمپل ہے. حل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک تو تمام لوگ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کریں. جی. تمام ادارے، شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے، آپ نے سنی ہوگی. جی جی. بارہ کا دیکھیں، ہر ادارے کی، ہر سیاسی جماعت کی، ہر سپریم کورٹ کی ایک، اب آپ دیکھ رہے ہیں کل کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے، الیکشن کمیشنر نہیں تسلیم کر رہا اس کو. جی. یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیکرز نے بھی خط. دیکھو یار، اب آپ مجھے بتائیں، یہ اس ملک کے ادارے ہیں. آپ کانفرنٹ ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے.